جب بھی کوئی آپ کے سامنے اچانک آیت آ جاتی ہے نا، تو وہ ہمارے ان تمام سوالوں کا جواب ہوتی ہے جو آپ نے اکیلے میں بیٹھ کر اپنے رب سے کیے ہوتے ہیں، جو آپ نے کبھی بھی بیٹھ کر یہ سوچ کر کیے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ دے دے، وہ دے دے، وہ دے دے، اتنی ساری چیزیں جو دل آپ کا چاہتا ہے، جو آپ کی چاہتے ہیں، جن کو آپ منتیں مان مان کر پوری کرتے ہیں۔ تو جب تمہارے سامنے اچانک کوئی آیت آتی ہے، وہ تمہارے سوالوں کا جواب ہوتی ہے۔ کبھی بھی اپنے بندوں کو اللہ تنہا نہیں چھوڑتا۔ تمہاری زندگی میں موجود لوگوں کو وہ وسیلہ بنا دیتا ہے، وہ آپ کا وسیلہ بن جاتے ہیں آپ کے ان کاموں کو کرنے کے لیے، ان کاموں میں آسانی پیدا کرنے کے لیے۔ بس آپ نے ایک کام کرنا ہے، اپنے رب پر یقین رکھنا ہے، اس یقین کو ٹوٹنے نہیں دینا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی مدد بہت قریب ہے۔ آپ اس بات کو جان لیں کہ جو بھی چپ کے آپ نے اللہ سے باتیں کی ہیں، جو بھی سرگوشیاں کی ہیں آپ نے، وہ اللہ نے سن رکھی ہیں، وہ اللہ نے سن لی تھیں، وہ اس کے پاس لکھی ٹھہری ہیں۔ وہ کبھی بھی کسی بھی طرح سامنے آ کر کسی کے بھی تھرو پوری کر دے گا۔ آپ یقین رکھیں صرف اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، لکھ رہا ہے، اور آپ کے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا کرنے کو ہے۔ اتنی ساری آسانیاں کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ جب آپ کے سامنے اچانک کوئی آیت آتی ہے تو آپ کو پتہ چل جاتا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ محبتیں بانٹنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ایسا ہے، اللہ تعالیٰ ویسا ہے۔ اب آپ کی زندگی میں آپ تو اب پیدا ہوئے، اب بڑے ہوئے، اب جوانی آئی، اب یہ بڑھاپا آیا، اب یہ ہوا، لیکن وہ قرآن تو بہت عرصہ پہلے لکھ دیا گیا اور اس میں یہ بات لکھ دی گئی ہے، اور آپ کو وہ سننے کے بعد اندازہ ہو جاتا ہوگا کہ کتنے عرصے پہلے آپ کی ساری مشکلوں کا حل بھی لکھا جا چکا ہے۔ اور اب بارہا قرآن کے ترجمے کو سن کر آپ اس بات کو اپنے لیے ایک تسلی کا ایلیمنٹ سمجھ لیں کہ ہاں، آپ کے مسئلے کا حل بہت قریب ہے۔ اب آپ کے مسائل کا حل سب لکھا ٹھہرا، ہونے والا، ہو جانے والا، بڑا قریب ترین ہے۔ تو یہ چیزیں کتنی زیادہ حیران کن ہے نا۔ اللہ کتنی محبت کرتا ہے اپنے بندے سے، شدید محبت کرتا ہے ہمیشہ۔ اب دیکھیں یہ چیزیں آپ کیسے جان پائیں گے کہ آپ کے مسائل کا حل قریب ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی تمام باتوں کو سن رہا ہے، اللہ تعالیٰ امید رکھنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ سے نا امید نہ ہو، نا امیدی کفر ہے۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو آپ سنیں گے، سمجھیں گے تو ہی نا۔ یا تو یہ آپ کو اچھے دوست بتائیں گے تو اس کے لیے اچھی محفل رکھنی پڑے گی، یا یہ آپ کو آپ کے ماں باپ بتائیں گے تو ان کے ساتھ وقت گزارنا پڑے گا، یا یہ آپ کو آپ کے ٹیچرز بتائیں گے، ان کا ادب کر کے ان کے ساتھ بیٹھ کے ان چیزوں کو سیکھنا سننا پڑے گا، یا یہ وہ باتیں ہیں جو قرآن میں لکھ دی گئی ہیں اور وہی آپ کے دوستوں، والدین اور ٹیچرز کے تھرو آپ کے پاس آنی تھیں۔ تو اگر آپ قرآن خود پڑھ لیتے ہیں، سن لیتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو پھر تو سارا کا سارا فائدہ ڈائریکٹلی آپ کے پاس آ گیا، اور قرآن میں یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ اپنی زندگی میں قرآن کو ایڈ کریں۔ کہنے کی بات، سمجھانے کی بات یہ ہے، چھوٹی چھوٹی جو ایسے آج کل شارٹس بنے ہوئے یوٹیوب پہ، فیس بک پہ، انسٹا، ٹک ٹاک پہ نظر آتے ہیں مختلف جگہوں پر، آپ کو سننے چاہیے۔ آپ لوگ اس کو سکرول کر کے آگے کر دیتے ہیں، اس کو سنا کریں۔ وہ چھوٹا سا 1 سیکنڈ کا، 1 منٹ کا، 2 منٹ کا کلپ ہوتا ہے، اس میں بہت سارا موٹا موٹا مواد ہوتا ہے جو آپ کی زندگی کو آسانی کی طرف لے آتا ہے۔ اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں دوست نہیں ہوتے، اچھے رشتہ دار نہیں ہوتے، ہم ان سے تسلی حاصل کر ہی نہیں پاتے۔ وہ کیا مطلب وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ ہمیں تسلی دیں، یا یہ سمجھ لیں کہ وہ ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، یا ہم یوں سمجھ لیں کہ انفارچونیٹلی ہمارے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ ہمیں اچھے دوست اور اچھے رشتہ دار نہیں ملے۔ قرآن تو سامنے ہے نا، لوگ تو تسلی دینے کو نہیں آتے، قرآن تو تسلی دے رہا ہے نا، رب کا پیغام تو آپ کے لیے موجود ہے نا، رب تو اپنے پیغام کو پہنچا رہا ہے نا۔ اس روتے ہوئے بندے کی آنکھوں کے آنسوؤں کو پہنچنا چاہتا ہے، صاف کرنا چاہتا ہے، کہنا چاہتا ہے کہ اور آنسو مت بہاؤ، میری محبت میں بہاؤ، میرے شکر میں بہاؤ تو اور بات ہے، اور غم نہ کرو کہ میں بیٹھا سن رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں، میں تمہارے مسئلوں کا حل نکالوں گا۔ اب یہ باتیں سنی سنائی تو نہیں ہیں۔ قرآن اتنی پاک کتاب جس کے ہمیشہ حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا، اور کبھی ایک حرف کی بھی اس میں تبدیلی نہیں آئی، شروع دن سے آج تک، نہ قیامت تک آئے گی۔ آپ اعتبار کرنا سیکھیں۔ آپ کیوں لوگوں کے جھوٹے کندھوں پر اعتبار کرنا چاہتے ہیں؟ آپ لوگوں سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ کو ٹائم نہیں دے رہے، جھٹکار رہے ہیں، آپ کو کسی بھی طرح پہ یوں سمجھ لیں کہ نیگیٹو وائبز دے رہے ہیں اور جھٹک رہے ہیں کہ ہٹو نا، کیا ہے، ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس، تنگ نہ کرو۔ تو ان کے پاس تو 2 منٹ بھی نہیں ہے۔ تو
تو کیا آپ کے پاس 2 منٹ ہیں رب سے بات کرنے کے لیے؟ رب کے پاس بہت ٹائم ہے آپ کے لیے. بارہا فرشتوں کو کہہ رہا ہے دیکھو نا وہ آیا ہے، دیکھو نا وہ آئی ہے، وہ آ کر بیٹھی ہے، دیکھو نا وہ آ گیا ہے، بندہ آیا ہے، میرا بندہ میرے پاس لوٹ آیا ہے. نہیں، اللہ پاک ابھی بھی نہیں آیا. کیا کر رہا ہے؟ مسئلے میں ہے لیکن لوگوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے. مسائل تو ہیں، وہ تو ہیں، لیکن ان کا حل بھی تو ہے، لیکن وہ غلط ڈائریکشن میں بھاگتا چلا جا رہا ہے. پہلے ہی اداس ہے اور پھر غلط جگہوں پر ٹکرے مار کر اور زیادہ زخمی ہو رہا ہے. انسان بھی کوئی چیز ہے لو لگانے کی، انسان بھی کوئی چیز ہے محبت کرنے کی؟ نو. اپنے رب سے محبت کریں. ہاں، رب نے اگر آپ کی زندگی میں چند اچھے لوگ دیے ہیں تو انہیں سنبھال کے رکھیں، کہ دیکھیں ان کے پاس بھی ہمیشہ وقت نہیں رہے گا، وہ بھی ہمیشہ آپ کے پاس اویلیبل نہیں رہیں گے. انسان ہے نا، مصروف ہو جاتا ہے اور لالچی بھی ہے، سیلفش بھی ہے، خود غرض ہے نا انسان. اپنے کام ہے اس کو، اپنی بھی تو اس کی فیملی ہے نا، اپنا بھی تو اس نے کرنا ہے نا. سارا وقت آپ کے پیچھے تو نہیں نا بھاگتے رہنا. بہت ساری چیزوں میں سوائے اللہ کے کسی سے لو نہ لگائیں. اسی کے دربار پہ جائیں اور اپنے مسئلے کا حل نکالیں. پھر مٹھائی کا ڈبہ لے کر لوگوں کے در پہ جائیں، یہ لو کھاؤ، میرا مسئلہ حل ہو گیا، میں خوش ہوں. اور پھر اس خوشی کو مل بانٹ کر انجوائے کریں، بس ٹھیک ہے. لیکن ایک فرمان اور بھی آپ کو یہاں بتاتی چلوں کہ ہمارے آقا مولا فرماتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ اپنی خوشی کسی کو مت بتاؤ، نظر لگ جاتی ہے. حاسد بہت ہے نا ہمارے ارد گرد، بہت زیادہ لوگ ہیں جو اپنے آنے والے پلانز کو مولا فرماتے ہیں کسی کو مت بتاؤ، کسی کو بھی پتہ نہ لگنے دو نیکسٹ تمہاری پلاننگ کیا چل رہی ہے، تم کیا چاہ رہے ہو. چھوڑ دو. خوشیاں اور غم آتے جاتے رہیں گے، لیکن ان کو خود ہی ریزالو کرنا ہے. اور اچانک آپ کے سامنے وہ تمام آیات اللہ تعالیٰ بھیج ہی دیتا ہے جیسے تیسے کہ میرا بندہ پریشان ہے، تسلی کوئی نہیں دے رہا، تو میں ہوں نا، میں اس کو تسلی بھی دیتا ہوں. اور کہیں نہ کہیں سے وہ آیت آپ کے پاس آ جاتی ہے. اب اس کو سنیں، سمجھیں، اس پر اعتبار کریں اور اس کو لاگو کریں، اور اس کی اس بات پر صبر بھی کریں، سمجھ لیں. اور پھر اگر جس طرح آپ کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ سے لو لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ اتنے زیادہ لاکھ نکال کے تسبیحات کی جائیں، اتنے سارے قرآن پاک پڑھا جائے، اتنی ساری خیرات دی جائے، اللہ کے نام پہ چیزیں بانٹی جائیں، یہ سب کریں. ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی حل نکل آئے، اور ایسا پیارا حل نکالے گا نا. حل نکالنے والا میرا رب ہے، کوئی عام بندہ نہیں ہے جس کو ایسا لگا کہ میرے پاس اتنی ساری زیورات اور چیزیں پڑی ہیں اور اس سامنے والے کا حل نکال سکتا ہوں مشکل کا، میں تھوڑا سا دے دو باقی دیکھیں گے. اللہ کے پاس تو اتنا زیادہ ہے، اس کے لیے تو کچھ امپاسبل نہیں ہے. وہ تو کہتا ہے سخی ہے، میرا رب سخی ہے، وہ دیتا ہے، وہ کہتا ہے لے لو، لے جاؤ. تو آپ کے تمام سوالوں کا جواب وہ دے رہا ہے. تو وہ اپنے بندے کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، اکیلا رونے نہیں دیتا، کبھی بھی اسے اداس نہیں رہنے دیتا. اس کی زندگی میں ایسے اوپر نیچے موڑ لیتا آتا ہے کہ بندہ خوش ہو جاتا ہے، لوگوں کو وسیلہ بنا دیتا ہے. لوگ اس کے در پہ جا کے نہ چاہتے ہوئے بھی جاتے ہیں، اس کا مسئلہ حل کرتے ہیں. سنو ہمیں بھیجا گیا ہے، یہ دیکھو، یہ ہے تمہارے مسئلے کا حل. اور یقین کو اللہ تعالیٰ پر بس ٹوٹنے نہ دیں. اس کی مدد بہت قریب ہے، بے حد قریب ہے. میرے رب کی مدد آپ کے بہت قریب ہے. آج آپ جس بھی مشکل میں ہیں کسی سے بھی شیئر نہ کریں، بس اپنے رب سے شیئر کریں. بیٹھ جائیں نماز بچھا کر اور کہہ دیں اللہ پاک مجھے یہ مسئلہ ہے. گہرا آنسو جب آنکھ سے نکل کر آپ کے گال تک آ گیا، دیکھیے گا آپ کا سارا ایک تو دل کا بوجھ بھی ہلکا ہو جائے گا، اور اللہ سے شیئر کرنے کے بعد مسئلہ بھی اس کی بارگاہ میں چلا گیا. جانتا تو وہ پہلے سے ہے، لیکن آپ کے کہنے کا انتظار کر رہا ہے. اور اتنی خوبصورتی سے کہیں، بات منوا کر اٹھیے گا، ٹھیک ہے نا. اور اگر لگتا ہے کہ اس ٹائم میں تھوڑی دیر ابھی مجھے اور زیادہ مانگنا تھا، کوئی کام یاد آ گیا ہے پھر، یا اٹھنا پڑتا ہے، انسان ہے، مصروف ہے، تو بارہا کہتے رہیں، اٹھتے بیٹھتے مانگتے رہیں. اس آدھے گھنٹے میں لگاتار نہیں بھی مانگ سکے نا، پھر اٹھتے بیٹھتے مانگتے رہیں. 2-4 دن، 7 دن، 10 دن، کچھ مہینے، ایسے چٹکیوں میں آپ کے مسئلے کا حل نکل آئے گا. اور آپ دیکھیں گے آپ خوش ہو جائیں گے، اور آپ کی خوشی میں ہی آپ کا رب راضی ہے. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے کہتے رہو کہ اللہ تو ویسا ہی ہے جیسا میں نے چاہا، مجھے ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے. تو اپنے رب سے کہہ دیں کہ وہ آپ کو ویسا بنا دے جیسا وہ چاہتا ہے. اور وہ کیا چاہتا ہے یہ آپ پہلے سے جانتے ہیں. بارہا فضاؤں میں یہ باتیں گونج رہی ہیں کہ ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے. حمد و ثنا، عبادت، محبت، وقت، اور وہ سب تہجد پڑھنے سے، نمازیں پڑھنے سے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کر بیٹھنے سے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے سے ہوتا ہے. گناہ ہو جاتے ہیں انسان سے، انسان غلطی کا پتلا ہے، فرشتہ نہیں ہے. گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ معافی مانگتے رہیں، فلٹر کرتے رہیں اپنی زندگی کو، کہتے رہیں اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہو گئی، اور آگے بڑھیں. اور پھر وہ غلطیاں ریپیٹ مت کریں. دیکھیں بڑی ٹھنڈی میٹھی سی زندگی گزرے گی، ساری خواہشیں پوری ہو جائیں گی. ان جو فضول خواہشیں ہیں نا، ان کو زندگی سے نکال دیں. اللہ تعالیٰ کو وقت دیں،
خوش رہا کریں. گاڈ بلیس یو. اللہ حافظ.